لہروں پر سفر۔ ایک دیو پی کر جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے ہی میں تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان نے، جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، یہ کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے یہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ تخت کے دربار میں آ چکنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہو گئی اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا، مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرمانبردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے اور ہماری اطاعت کے لیے مزید تازیانہ۔ اس لیے ہم پھر آپ سے فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان انجینئروں سے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا تھا جو آبگینوں کی چمک، قصر کی رفعت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر پانی